قبر اور عالم ارواح بھی کبھی کہا جاتا ہے۔ تو قبر جب کہا جاتا ہے تو اس سے ایک معنی مراد ہوتا ہے وہ گڑھا جس میں انسان کو مرنے کے بعد رکھتے ہیں، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ انسان وفات پانے کے بعد اس کی جو روح ہے جس عالم میں رہتی ہے اس کو بھی قبر کہتے ہیں۔ اور یہ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے بیچ کا عالم ہے، اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس تشریف لے جاتے تو بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، میت کو کندھا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو اس موقع پر اتنا غمزدہ ہوتے ہوئے اور روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا قبر پر آنے کے بعد آپ روتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا آخرت کی اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہو گئیں۔ تو کیا بات ان کو اس سے پتہ چلی کہ قبر انسان کا پہلا ٹھکانہ ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے قرار پاتا ہے، اور انسان قیامت کے دن اٹھنے تک
عالم قبر میں یا عالم برزخ میں رہے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے قبر میں اس کو رکھتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرشتے آ کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول بہذا الرجل۔ من ربک تیرا پروردگار کون ہے، ما دینک تیرا دین کیا تھا، اور ما کنت تقول بہذا الرجل اس شخصیت کے بارے میں، یعنی مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، تیرا کیا ان کے بارے میں کہنا تھا۔ تو یہ 3 سوال ہوتے ہیں، بڑی تفصیل ہے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے آج۔ اصل بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے۔ عبث یعنی بیکار، ایسے ہی پیدا ہوئے، کھائے پیے بڑے ہوئے، بچے جنے، گھر بنائے، زندگی گزاری اور چلے گئے۔ یہ عقیدہ کفار کا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ یہاں اس کو آزمایا جا رہا ہے آخرت کے لیے، یہ امتحان گاہ ہے اس کے لیے۔ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا، منتقل ہوتا ہے اس عالم سے آخرت کے عالم کی طرف، جس کی پہلی منزل قبر ہے، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد اس سے حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کے مطابق اس کا ایک دائمی ٹھکانہ ہوگا، اچھوں کا ٹھکانہ جنت، بروں کا ٹھکانہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے آخرت کے بارے میں، اور اگر ایسا کوئی مسلمان عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ بنیادی عقائد ہیں۔ عقائد یعنی دل سے اس بات کو مان لینا بس، جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی نہ صرف بلکہ آخری اور افضل نبی ماننا، فرشتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھنا، دوسرے رسولوں کو بھی ماننا جن کو بھی اللہ نے بھیجا، ان کی تعداد ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آخرت کو ماننا، یعنی مر کر آدمی مٹی نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، مٹی ہو بھی جائے تب بھی اللہ اس کو اٹھائیں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی خیر کیا ہوگا، بھلائی کی ہوگی، وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر بھی شر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں سنجیدہ ہوتا ہے اور بامقصد بامراد زندگی گزارتا ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کفار کو یا مسلمانوں میں وہ لوگ جو اس عقیدے میں کمزور ہیں، ان کی زندگی کو کہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، عیاشیاں کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور بے راہ روی کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے آخرت پر، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو چاہے کر لیں۔ تو جو چاہے کر لیں کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، ہم جو چاہے نہیں کر سکتے، ہم وہی کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے، چونکہ ہم کو وہی کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے بعد ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، برزخ کی سیر سرکار کو کروائی گئی معراج کے موقع پر، کیوں؟ اس لیے کہ قبر کے جو امور ہے، قبر کے جو معاملات ہیں عزیزو، یہ اچھی طرح ہم کو جان لینا چاہیے کہ وہاں پر بھی انسان کے لیے سزا اور جزا کا ایک پہلو ہے۔ قیامت کے بعد تو دائمی ٹھکانہ ہوگا، لیکن مین وائل انگریزی میں کہتے ہیں، اس بیچ میں یہ ہوگا کہ قبر میں بھی سزا اور جزا کا ایک پہلو ہوگا۔ جیسے کہا گیا حدیث شریف میں، نیکوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ان کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، اور جو بدکار ہوں گے آگے چل کر کے ہو سکتا ہے جہنمی بھی ہو جائیں، اگر مسلمان ہیں جہنم میں نہ بھی جائیں تب بھی سزا بھگتیں گے مسلمان بھی، عذاب قبر مسلمان کو بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عذاب قبر صرف کافر کے لیے ہے، کئی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو گناہ غلط کرے گا اللہ اس کو سزا دیں گے، یہ انصاف کا تقاضا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اس کے حبیب کی شفاعت سے بخش دیں گے، یہ ان کا عنایت ہے، ان پر حق نہیں ہے بندے کا، یہ عنایت ہے ان کی، یہ نوازش ہے ان کی، یہ انعام ہے بندوں پر ان کا۔ لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ مکافات عمل، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے۔ آدمی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب پھل کا بیج بوتا ہے تو درخت پہ پھل ہی لگیں گے، کانٹے کا بیج بوئے گا اور توقع کرے گا پھل لگے تو حماقت کہیں گے اس کو۔ تو ایسے ہی ایک شخص زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارا، بغیر اس بات کا خیال کیے کہ اس بارے میں اللہ اس کے رسول کا حکم کیا تھا، تو ویسا شخص کانٹے کا بیج بو رہا ہے اور توقع کر رہا ہے کہ حماقت جسے کہتے ہیں اس پہ میٹھے میٹھے پھل لگیں گے۔ تو بہرحال برزخ کی سیر حضور کو کیوں کرائی گئی؟ تاکہ قبر کے جو عذاب ہیں، قبر کے جو معاملات ہیں، حضور اپنی امت کو بتا دیں، تاکہ وہ لوگ اپنی منزل قبر تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں اور سنوار لیں، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں مثالی صورتیں بتائی گئی مختلف اعمال کے عذاب کی، مثالی صورتیں۔ مثال یعنی کوئی چیز جس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے اس کو حواس کے ذریعے سمجھانا، اس کو کہتے ہیں مثال۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے لیکن اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ہم مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی جو دنیا کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برسی اور اس سے پیڑ پودے نکلے، لہلہاتی کھیتی نکلی اور وہ خوب لہلائی، اس کے بعد ایک زور کی آندھی چلی اور وہ ساری جو کھیتی تھی وہ زمیندوز ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح فرمایا، سمجھایا۔ کیا انسان جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان جب ہو جاتا ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر اس کی عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے وہ جوانی، پھر وقت جیسے جیسے گزرتا ہے، موت جب اس پر طاری ہوتی ہے، اس کی ہستی دنیا سے غائب ہو جاتی ہے۔ گل بڑے بادشاہ تھے، ایم ایل اے تھے، ایم پی تھے، منسٹر تھے، وہ تھے، اعلیٰ تھے، فلاں تھے، کہاں ہیں اب؟ گل اب جو ہے ایسے ہی وہ آگے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اس کے بعد جو آئیں گے انہوں بھی غائب ہو گئے۔ یہی چل رہا نا دنیا میں، ہم سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا بسی ہوئی ہے، کتنے کتنے کیسے کیسے آئے، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، اس کو ایک مثال سے اللہ نے سمجھایا۔ کیا مثال؟ کھیتی کی مثال دی گئی جو انسان کی نظر کے سامنے ہوتی ہے۔ گھروں میں پیڑ پودے بھی اگتے ہیں، چھوٹا پودا اگتا، بڑا ہوتا، ہرا بھرا ہوتا، لہلہاتا، اس پر بہار آتی، پھل پھول لگتے، اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد میں 10 سال کسی کی عمر، کسی پودے کی 20 سال، کسی کی زیادہ ہوگی، اس کے بعد انسان کی نظر کے سامنے ہوگا یہ پورا آیا گیا تھا۔ تو ایسے ہی انسان کی بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو لہلہاتا ہے، پھر اس کے پھل پھول نکلتے، اس کی نسلیں، اس کی اولاد، پھر جب موت کا جھونکا آتا ہے انسان کی ہستی فنش، ختم۔ تو ایک مثال سے سمجھایا۔ تو ایسے ہی برزخ میں بھی عذابوں کو مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ تو وہاں بہت ساری 20-25 علماء نے اس کی صورتیں لکھی ہیں جو عذاب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا مشاہدہ کروایا گیا، وہ سارے تو اس مختصر سے وقت ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ ان میں سے چند اہم میں آپ کے سامنے معراج شریف کے حوالے سے یہ بیان کروں گا، برزخ کے احوال، جس میں سے ایک صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ برزخ میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو فرشتے وزنی پتھروں سے کچل رہے ہیں۔ سر جب کچلا جا رہا ہے بالکل نصف و نابود ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں پھر ان کے سر پہلے جیسے ہو جا رہے ہیں اور پھر اس کو کچلا جا رہا ہے، پھر جیسے ویسے ہو جا رہا ہے، پھر اس کو کچلا جا رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مشاہدہ فرمانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ بے نمازی ہیں، دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، سر جو سجدے میں رکھنے کا تھا، اللہ کا حق تھا، وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو وہ سر جو خدا کے سامنے نہیں جھکتے، اسی لائق ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ، اللہ اس سے بچائے ہم۔ تو کیسا عبرتناک معاملہ ہے، آپ اندازہ لگائیں۔
آپ غور کیجئے، دنیا میں اگر کوئی ظرف والا آدمی ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ احسان کر دیا تو آدمی اس کے آگے جھک جاتا ہے، فزیکلی نہ بھی جھکے تو اس کا دل جو ہے اس آدمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس سے قلبی تعلق انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک محبت کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے قلب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے سرے سے ہم کو عدم سے وجود بخشا، ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر کے ہماری پرورش کا انتظام کیا، پھر ماں کی چھاتیوں میں خون کو دودھ سے بدل کر غذا کا انتظام کیا، عقل سمجھ ہم کو عطا فرمائی، قوت طاقت ہم کو عطا فرمائی، صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرمائی، قدم قدم پر ہماری ربوبیت فرماتا ہے، ہمارے وجود کو فنا ہونے سے بچاتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہماری حاجتیں پوری فرماتا ہے، یا گنتے جاؤ آپ پوری عمر نکل جائیں گے۔ ویسی ذات کے آگے اگر بندہ اپنے سر کو جھکانے کی آرزو نہ رکھے، تڑپ نہ اس کے دل میں، کیسا بدبخت، کم ظرف، کم بخت وہ انسان ہے۔ کافر تو کافر ہے، مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فرصت نہیں ہے، کوئی کاروبار کی مصروفیت کی بات کرتا ہے تو کوئی بھی بچوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے اپنی عبادت کو ترک کرتا ہے، تو کوئی کچھ بہانہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول پاک کیا تھا؟ سنو، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہتے جیسے میاں بیوی رہتے، یعنی بات چیت کر رہے ہوتے، کھا پی رہے ہوتے، ہنس بول رہے ہوتے، لیکن جب اذان ہو جاتی تو میں اور حضور ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ اللہ، یعنی نماز کی تیاری میں لگ جاتے۔ اللہ کے حبیب اور ان کی محبوب زوجہ کا یہ معاملہ ہے، اور ہم جیسے مجبور محتاج بندے، ہم کو نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، مؤخر کرتے ہیں اس کو، ٹالتے ہیں اس کو، کئی تاریخ ہے، منکر تو کافر ہے، نماز کا کوئی انکار کر دے نماز نہیں ہے کافر ہو جائے، تاریخ یعنی جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کیسی سخت وعید ہے۔ حدیث شریف میں ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر یعنی بغیر کوئی عذر شرعی کے نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، وہ کافروں جیسا ہو گیا۔ کافر نہیں ہو گیا، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی فرض کو چھوڑ دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، انکار کرنے سے کافر ہو جاتا۔ نماز ہے ہی نہیں، روزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چپ تو بھی مولویاں لگا کے رکھے ہمارے پیچھے، ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہو، پڑھ نہیں رہا ہے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، مصروفیت کا بہانہ کر کے، تو ایسا شخص تارک کہلاتا ہے۔ تو تارک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ایسا گناہ جس سے توبہ نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے، اور جو کچھ نمازیں چھٹی اس کی قضا نہ کرے، وہ گناہ گار ہے۔ تو عزیزان گرامی، حدیث شریف میں، قرآن مجید میں اس سے بڑھ کر، اور حدیث شریف میں نماز کے بارے میں جو تاکیدیں آئی ہیں، قرآن مجید میں علماء کہتے ہیں 800 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کا ذکر آیا، یعنی صلاۃ جو لفظ ہے نا، اس مادے کے ساتھ 800 مقامات پہ نماز کا ذکر ہے، اور 70 سے 80 مقامات ایسے جس میں نماز پڑھنے کی تاکید اور حکم آیا۔ نماز پڑھنا، یہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں، قرآن نماز قائم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں کسی چیز کو اسٹریٹ کھڑا کر دینا، ادھر نہیں ہونا، اسٹریٹ، اس کو کہتے ہیں قیام۔ نماز میں ایک رکن ہے، آپ سب جانتے ہیں، قیام، نہیں جانتے تو افسوس کی بات ہے، قیام کہتے ہیں کسے؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے رہتے ہیں اسٹریٹ، یہ قیام۔ تو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، کیا مطلب؟ تو علماء نے کہا ہے نماز کو قائم کرنا کیا، ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض گردانی، فرض کر دی 5 نماز، سب جانتے ہیں۔ تو جو کوئی ان نمازوں کو اچھی طہارت کے ساتھ اپنے وقت پر صحیح طور پہ رکوع کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے بندے کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو ایسا نہ کرے، یعنی اچھی طہارت نہ کرے اور وقت پر اس کو نہ پڑھے، ٹال ٹول کرے، مؤخر کر دے، آخر میں رکھے اس کو سب سے تمام کاموں کے بعد فرصت کا وقت سمجھ کے، اور صحیح طور پہ خشوع خضوع نہ ہو نماز میں، اور اس کے ارکان کو صحیح طور پہ ادا نہ کرے، یہ مراد اچھی طرح ادا نہ کرنے سے،
تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اس کو بخشے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ تو عزیزو غور کرو کتنی اس حدیث پاک میں ہمارے لیے دھمکی ہے ایسے بندوں کے لیے جو نماز کے بارے میں کوتاہی کرتے۔ تو پہلے حکم یہ 5 وقتہ نمازیں، کئی لوگ ہیں اب ان سے پوچھیں کہ بھائی نمازوں کی پابندی، ہاں صاحب وہ فجر کی نہیں ہوتی، جبکہ سرکار فرما رہے 5 وقتہ نمازیں فرض، اور انہیں بول رہا فجر کی نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات نہیں ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے سر پھوڑے جائیں گے، جو حدیث شریف میں آیا برزخ کی سیر کے دوران سرکار کو بتایا گیا۔ کئی بولتے ہیں ہم صاحب وہ فلاں ٹائم کی نہیں ہوتی، تو اپنے طور پہ ہم طے کر لیں گے کون سے ٹائم کی ہوں گی کون سے ٹائم کی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے اور اس میں کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے جو عبادات ہیں جیسے روزہ ایک عبادت، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ عذر کی وجہ سے چھٹی ہے۔ روزہ ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، نہیں پڑھ سک رہا، نہیں رکھ سک رہا، یا سفر میں ہے، اس کو معاف ہے، بعد میں قضا کر لے سکتا۔ لیکن وہ شرعی عذر کیا ہے اس کو جاننا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہی حکم ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے کوئی عذر بنا لے اور روزہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اس کو فکس کر دی ہے، بس یہی مجبوری میں تم روزہ چھوڑ سکو۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، کس پر ہے؟ صاحب مال پیسے والا نہیں ہے، نہیں جو نہیں ہے، قربانی ایسا نہیں ہے، جس کے پاس پیسے اس پہ۔ ایسے ہی حج ہے، صاحب مال پہ۔ نماز میں کوئی عذر نہیں ہے مولوی صاحب۔ کوئی آدمی کہے کہ میں بیمار ہوں، کھڑے کر نہیں پڑھ سکتا، تو حکم میں بیٹھ کر پڑھ۔ کوئی کہے کہ میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، حکم میں لیٹے لیٹے پڑھ لے۔ کوئی کہے کہ میں سفر میں ہوں نہیں پڑھ سکتا، کہا نہیں 4 نہیں پڑھ سکتا، 2 ضرور پڑھنا پڑے گا۔ کوئی کہے میں جنگ میں ہوں تو کہا جائے گا آدھے پڑھیں آدھے جنگ کریں۔ ایسے احکام ہے ہر ایک معاملے میں حکم ہے نماز کے بارے میں کہ ایسا نہیں پڑھ سکتے تو ایسا پڑھو، ایسا نہیں پڑھو، لیکن چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں، سوائے اس کے کہ آدمی کا ہوش چلا جائے، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا، یا ایسی بے ہوشی طاری ہے دواؤں وغیرہ کے اثر کی وجہ سے کہ اس کو اپنی شخصیت کا احساس نہیں ہے، تو پھر اس میں بھی شریعت کا حکم ہے کہ جو 5 نمازوں کی حد تک بے ہوش رہا تو وہ اس کی قضا کرے، اس سے زیادہ ہو گئے تو پھر بعد میں قضا تو اس کو کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر احکام بدل جاتا ہے، لیکن ہوش میں ہے تو اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ اب اندازہ لگائیے، فقہا نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی عورت کی زچگی ہو رہی اور اس کا بچہ اس کے پیٹ سے کچھ حصہ بچے کا باہر آ گیا لیکن ابھی خون جاری نہیں ہوا، جس کو نفاس کہتے ہیں، کہ جب وہ جاری ہو جائے تو عورت پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو وہ صورت ابھی پیدا نہیں ہوئی، تکلیف میں عورت، بچہ باہر آ گیا لیکن خون جاری نہیں ہوا اور وقت نماز ہو جائے تو وہ نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی اہمیت، اتنی تاکید اور بھی بہت ہے، لیکن ہم کو دوسری کی گفتگو بھی کرنا ہے۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کے بارے میں اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ جو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے ضروری عمل ایک مسلمان کے لیے وقت پر نمازوں کا ادا کرنا ہے۔ تو اچھی طہارت، اس کے بعد اچھی طرح ادائیگی، سرکار فرمائے اچھی طرح رکوع کرے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قاعدہ بھی ہے۔ رکوع کا ذکر کیوں آیا؟ تو شارحین لکھتے ہیں حدیث کے کہ بھائی ایک رکن ہے رکوع بھی، جیسے قیام ایک رکن ہے۔ رکن یعنی لازمی چیز، بغیر اس کے تصور نہیں ہو سکتا اس عمل کا۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا جو رکن ہوتا ہے اس کے بغیر وہ عمل کا تصور نہیں ہو سکتا، نہیں وہ عمل ہی، وہ رکن ہی وہ عمل ہے۔ مثلا نماز کیا معنی ہے؟ قیام، قاعدہ، رکوع، سجدہ، یہ چیزیں ہی نماز ہے۔ یہ نہیں تو نماز نہیں ہے، پھر ہے کیا نماز میں؟ نماز میں قاعدہ ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ، یہ نماز۔ تو مختصر یہ عزیز ہو، میں جو بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، کئی لوگ ہوں گے الحمدللہ پابند ہوں گے نماز کے، لیکن جہاں بعض لوگوں سے پابند جو نماز کے ہوتے ہیں ان سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے طہارت کے بارے میں احکام نہیں معلوم رہتے۔ شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، توجہ دلانا میرا مقصد ہے، آپ کو جھنجھوڑنا میرا مقصد ہے کہ طہارت کے مسائل بڑے اہم ہیں، نماز کے لیے شرط ہے، شرط یعنی بغیر اس کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ جب تک جو ہے طہارت کے مسائل نہیں سیکھیں گے آپ کی نماز کیسے درست ہوگی؟ تو کئی لوگ نہیں جانتے کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں۔ مقصد یہ نہیں کہ فقہی مسئلے کے اصطلاحات آپ جان لیں، مقصد یہ ہے کہ صحیح طور پہ طہارت ہو، اس کے لیے یہ مسائل فقہ میں اصطلاحات ایجاد کیے گئے ہیں۔ تو نجاست خفیفہ کسے بولتے ہیں، نجاست غلیظہ کسے بولتے ہیں، کتنی مقدار نجاست کی جو معاف ہے کہ اس میں نماز ادا کر لی جائے تو ہو جاتی ہے، کتنی ہے کہ معاف نہیں ہے، کتنی ایسی ہے کہ اگر وہ نجاست سے آپ آلودہ ہیں تب بھی نماز آپ کو پڑھ لینا ہے، یہ سب نہیں معلوم کئی لوگوں کو۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد باری آتی ہے وضو کی، تو وضو کو شریعت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ طہارت کبریٰ کسے کہتے ہیں، طہارت صغریٰ کسے کہتے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم۔
اور جو ہے وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں کہ جب تک فرائض نہیں معلوم ہوں گے، اگر آپ سے کوئی فریضہ وضو کا چھوٹ رہا ہے تو وضو نہیں ہوا، منہ دھو لے رہے خالی آپ فریش ہو جا رہے ہیں، وضو نہیں ہوا۔ وضو میں سنتیں کتنی ہیں نہیں معلوم، سیکھنے کی کوئی زحمت نہیں کرتے، کیوں؟ اس واسطے کہ ہم وہی چیز سیکھتے ہیں جس سے ہم کو کوئی فائدہ معلوم ہو، سیدھی بات ہے نا۔ تو ہمارے فائدے وابستہ ہو گئے صرف دنیا سے، تو ہم وہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ ہم کو کس میں، اور جبکہ نماز اور طہارت کا تعلق آخرت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے، بے شمار اس کے فائدے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ فائدے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو سیکھنے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اگر ابھی کسی کو پتا چلے گا کہ 5 چیزیں جان لینے سے اس کو 5,000 روپے ملیں گے، لڑ لیں گے لوگ سیکھنے کے لیے، لائن لگا لیں گے، جھگڑا ہو جائے گا ان کے بیچ میں 5,000 کے لیے، کیوں؟ ایک فائدہ ہے اس کے۔ اگر کوئی جان لے کہ نماز کے کیا فائدے ہیں اور اس پر اس کو یقین ہو تو یقیناً وہ سیکھنے کے لیے بھی جھگڑے ہوں گے، جیسے پہلے ہوتے تھے۔ علماء کی محفلوں میں جگہ کم ہوتی تھی، بیٹھنے والے زیادہ ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے کہ مجھے موقع دیا جائے۔ ایک واقعہ اس موقع پر مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بہت بڑے قرات کے امام تھے، مدینہ شریف میں وہ رہتے تھے، ان کے پاس مصر سے چل کر کے ایک صاحب روایت صرف ایک قرات کی سیکھنا، روایت کیا ہے وہ تفصیل بتاؤں گا، وقت زیادہ ہو جاتا، قرات سیکھنے آئے تھے۔ تو جب ان کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس سیکھنے آیا، تو کہنے لگے بھائی دیکھو میرے پاس جتنا وقت ہے اس سے زیادہ شاگردین ہیں، اب میں آپ کو ایڈ کروں گا تو پہلے کے شاگردین کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، ان میں سے کسی کا نقصان ہو جائے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے امانت دار لوگ تھے دیکھو کہ کسی کا اس بارے میں بھی نقصان نہ اتنا خیال کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا تو یہ جو ہے صاحب بڑے مغموم ہو گئے، مصر کدھر اور مدینہ کدھر، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، وہ افریقہ میں ہے، یہ آپ کے ایشیا میں ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ آپ کا آج کل تو میپ ہو گیا، ڈال کے دیکھو آپ کبھی، یہ مصر سے جو ہے مدینے کا فاصلہ کتنا ہے، کئی ہزار میل ہے۔ تو مختصر یہ کہ وہ اس زمانے میں آئے تھے، پلین نہیں تھے اس زمانے میں، ٹرینیں نہیں تھی اس زمانے میں، تیز رفتار سوار نہیں تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر مشقت آمیز سفر کر کے لوگ پہنچتے تھے اس جگہ، پہنچے قرات سیکھنے۔ تو اب یہ ایسے آ گئے، یہ انکار کر دیے، پریشان ہو گئے۔ تو اب یہ کرنے کیا لگے کہ وہ مسجد میں جہاں یہ درس دیتے تھے وہاں بیٹھنے لگے۔ تو ایک دن کیا ہو گیا، کئی دن رہنے کے بعد ایک خبر مشہور ہوئی مدینے میں، ہاتھی آئے ہیں۔ تو ہاتھی جو ہوتے تھے مدینے میں ہوتے نہیں، اس لیے کہ وہ ریگستانی علاقے ہیں، وہاں ہاتھی دھس جائیں گے زمین میں، تو اللہ نے وہاں ان کی تعداد زیادہ نہیں رکھی، اونٹ رکھ کے جو لامبے ہوتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حکمت۔ تو مختصر یہ کہ وہاں دیکھنے کے لیے سب بچے بھاگے، ہاتھی ایک عجیب جانور تھا، ان کے لیے اس کے مشاہدے کے لیے چلے گئے۔ یہ صاحب جو مصر سے آئے تھے وہ بیٹھے رہے، استاد نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تو کیوں بیٹھا ہے، تو ہاتھی دیکھنے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو جواب دیا میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، قرآن سیکھنے آیا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، قرآن سیکھنے آیا ہوں۔ ان کی یہ بات استاد کو اتنا پسند آئی کہ وہ کہنے لگے کہ میں تجھے تہجد کی وقت پڑھا دیا کروں گا، تہجد کی نماز میں جو تعداد رکعت کی ہوتی ہے اس کو کم کر لوں گا اور تجھے میں تعلیم دے دوں گا تیرے جذبے اور شوق کو دیکھ کر کے۔ ایسا جذبہ تھا حصول علم کا، اور آج دیکھیں سر پڑ چکا ہے، خدا کی قسم، علم دین کے حاصل کرنے کا ہمارا جذبہ۔ مسجدیں دیکھو، دینی مدرسے دیکھو جا کے کیا حال ہے ہمارا، اور خود قوم کے اندر جذبہ دیکھو۔ آپ سب اپنا محاسبہ کریں، میں آپ سے بہت جانتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، میں جو جانتا ہوں اس سے زیادہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ جو جانتے ہیں اس میں آپ کو اضافے کی ضرورت ہے۔ قل ربی زدنی علما کی دعا آپ کے رب نے آپ کو سکھائی ہے، میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما۔ کتنی اللہ جانتا ہے کتنی، اس لیے زیادتی فرما کی دعا کرو اور سیکھتے جاؤ کا حکم ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ غور کیجئے، وضو کے فرائض نہیں معلوم، وضو کی سنتیں نہیں معلوم، اور اسی طرح نماز کی جب باری آئی تو نماز کے اندر شرائط ہیں، یعنی نماز شروع ہی نہیں ہوتی آپ کے جب شرائط نہ پائی جائے۔ کیا شرائط ہے آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نماز کے اندر ارکان ہے، کیا رکن ہے آپ کو اگر نہیں معلوم اور آپ وہ رکن چھوڑ رہے ہیں، نماز آپ صرف محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا رکن کیا ہے، اس میں اگر کوئی چھوٹ جائے تو آپ کو پتا ہوگا تب آپ اہتمام کریں گے نا کہ یہ نہ چھوٹے، اس کو پکڑیں گے، محافظت کریں گے اس کی، نہیں جانا۔ اسی طرح آپ غور کیجئے، نماز کے اندر واجبات ہیں جو فرض ہی کے برابر ہیں، اس کا شرعی حکم کچھ الگ ہے، وقت نہیں ہے اس کی فقہی تفصیل بیان کرو۔ نماز میں سنتیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رکن کو جو فرض ہے کس طریقے سے ادا کرتے تھے، صفت کیا تھی اس کو ادا کرنے کی، کیفیت کیا تھی، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، کس کو فکر ہے اس کی؟ کون جاننا چاہ رہا ہے کہ میرے آقا کی نماز کا یہ حسن تھا، میں اپنی نماز میں وہی حسن پیدا کروں کہ ان کا رب ان کو اس صفت کے ساتھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اور میں وہ کیفیت اپنی نماز میں پیدا کروں؟ اس کی کوئی تڑپ ہے ہمارے اندر؟ خشوع جو نماز کی روح ہے، اس کی کوئی فکر ہے؟
نماز میں اللہ اکبر آ کر کھڑے ہوئے، دکان، غلہ، نوکری، سیٹ، پڑوسی، بیوی، اماں، یہ سب خبر میں آتے ہمارے. چلیے فکر ان کی طرف کیوں، ہم دھیان دینا ہی نہیں چاہتے. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو دنیاوی افکار، وساوس، خیالات سے خالی کرنا پڑے گا. خدا کی قسم یہ بات جان لیں، اللہ تعالی ہماری نمازوں کی احتیاج نہیں رکھتا، اس کو ضرورت نہیں ہماری عبادت. وہ رب العالمین ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے. وہ خالق و مالک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، مخلوق موجود ہو نہ ہو، تب بھی وہ اپنی تمام صفاتوں کے ساتھ تھا، جس کے مخلوق نہیں تھی، عبادت کرنے والے نہیں تھے، ہمیشہ سے دیکھا. انسان اس نے پیدا کیا تو پیدا ہوئے، تو جو پیدا نہیں کیا تھا کہاں تھے؟ کوئی نہیں تھے. تو کیا وہ خالق و مالک نہیں تھا؟ وہ اپنی پوری صفات کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا. وہ محتاج نہیں ہماری عبادتوں کا، ہم محتاج ہے اس کی عبادت. ہم اگر عبادت کریں گے تو اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے. اس کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو عبادت کا سلیقہ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے سکھایا، ان کی نقل کرنے کا ہم کو حکم دیا، ان کے طریقے کو عبادتوں میں، تمام معاملات میں زندگی کے اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارا بھلا ہو جائے. اس بات کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہا، پھر میں آپ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کہوں گا کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے میں چہل قدمی کے لیے نکلتا ہوں. آپ یقین جانیں صرف یہاں سے 200 قدم کا فاصلہ ہے، چار مینار سے متصل غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں، میری بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، تو کل صبح اٹھیں اور جا کر دیکھ لیں. 7 بجے ٹھیک چار مینار کے گھنٹوں کے ساتھ ان کی گھنٹیاں بجتی ہیں. مکہ مسجد، اور اس مسجد میں جتنی مسلمانوں کی تعداد فجر میں نہیں ہوتی، ایک بت کو پوجنے والے جمع ہو کر اس سے زیادہ وہاں پر اپنے خدا کو پوج رہے ہیں. شرمناک بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ افسوس کی بات نہیں ہے؟ یہ ہے ہمارے اندر اہمیت ہمارے دین کی. نماز کو معمولی بات سمجھ لیے ہم. افسوسناک بات ہے. انسان ہے، کبھی عذر کی وجہ سے کوئی ایک آدھ نماز کے بارے میں آگے پیچھے ہو جائے، اللہ معاف فرمائے گا. اس پر بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ والوں کی ایک نماز خالی جماعت چھوڑ جاتی تو افسوس کرتے، نماز نہیں جماعت. اور آج نمازیں دھڑلے سے ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. فجر کی نماز میں تو خدا کی قسم مسلمان زندہ نے میت نظر آتے ہیں، مردہ، بالکل کوئی اہتمام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں سینکڑوں مساجد ہے، بڑا فخر ہے، وہ مسجد ٹوٹی تو بڑا افسوس ہے. ارے اپنے محلے کی مسجد تو آباد کرو پہلے. کہاں بات کر رہے ہیں ادھر ادھر کی مساجد کی؟ تم نماز کے لیے اگر خدا نہ خواستہ مسجدیں نہ رہے، نماز ختم ہو جائے گی کیا؟ نمازیوں سے مسجدیں ہیں، مسجدوں سے نماز نہیں. کتنی شاندار مسجدیں بنا لو، کیسا ہی اہتمام کر لو، نمازی اگر اس میں نہیں ہے تو کیا معنی رکھتی ہے مسجدیں؟ ویران کرنے والے ہم خود ہیں، یاد رکھو. کوئی ویران نہیں کر سکتا ہماری عبادتوں کو. کوئی ہم کو مخیت کر دے اور مجبور کر دے کہ تم گھروں میں پڑھے تو گھر میں بھی پڑھنا ہے. آپ تو مسجد نہیں ہے تو کیا نماز ختم ہو گئی، زمین سے اٹھا لی جائے گی؟ نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو. تو افسوس کا مقام ہے عزیزو. برزخ کے اور بہت سارے احوال تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن جذبات میں بات بہت لمبی ہو گئی. تو مختصر یہ کہ ہم کو چاہیے نمازوں کا اہتمام کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوتاہی بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتی ہے، انسان ہے، آپ سے بھی ہوگی، میری. ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز کی محافظت کریں، اس کو قائم کریں. اور قائم کرنا کیا ہے؟ پڑھتے رہنا ہے. فجر پڑھے تو ظہر کا اہتمام، ظہر پڑھے تو عصر کا اہتمام، ہر نمازوں اچھی طریقے سے، اچھی طہارت کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، احکام و مسائل کے مطابق اس کو ادا کریں. دوسری بات یہ کہ برزخ میں جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلی تو حضور نے ایک مقام پر مشاہدہ فرمایا، کچھ لوگ ہیں بالکل برہنہ ہیں، ننگے، خالی ان کی شرمگاہوں کے اوپر کچھ کپڑے کی چندیاں پڑی ہوئی ہیں جس سے ان کی شرمگاہ ڈکی ہوئی، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ پتھر کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے، جبرائیل یہ کون بے وقوف لوگ ہیں؟ یہ نہیں کھانے کی چیزیں، مٹی کوئی کھاتا ہے کیا؟ پتھر کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے انسان، یہ کیوں کھا رہا ہے؟ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور زکوٰۃ ڈبا دیتے تھے. جو غریبوں کا حق تھا دینے کی چیز نہیں دیتے تھے، اور نہیں کھانا تھا حق ان پر، زکوٰۃ غریبوں کا حق تھا نا، یہ خود کھا لیتے تھے. اب بچا کیا کرتا ہے آدمی؟ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے. تو نہیں کھانے کی چیز کھاتے تھے، اس لیے یہاں ان کو وہی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں نہیں کھانے کی. یہ عذاب کی صورت قبر میں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے، اس سے بھی سخت ہے یہ قبر کا عذاب. آخرت میں جہنم کا جو عذاب ہوگا، اللہ اکبر، قرآن میں کئی مقامات پر احادیث میں ذکر آیا ہے، اور حقیقت اس کی اللہ جانے کتنا سخت ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر مشاہدہ فرمائے، کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ جو ہے بڑے بڑے مکانات کے مانند ہو گئے، اس کو گھسٹتے ہوئے اپنے پیٹوں کو جا رہے ہیں، اور پیٹ ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر کی سب چیزیں نظر آ رہی ہے. تو ان کے پیٹ میں
सांप भरे हुए, जैसे आप देखे होंगे कांच के कोई शीशे में लेबोरेटरियों वगैरह में सांपों को भर के रखते हैं, इतना कमरा हो जाए मस्जिद उतना, और उसके अंदर सारे सांप भरे हुए, कैसा दहशतनाक मंजर होगा, गौर कीजिए। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर पूछे, जिब्रील ये क्या मामला है, कौन लोग हैं? तो जिब्रील या रसूलल्लाह सूदखोर है, यही भर रहे हैं अपने पेट में, सूद की जो रकम भर रहे हैं। मुसलमानों में ये भी चीज आम हो गई, इसको हराम भी नहीं समझा जा रहा है, जो कुफ्र की तरफ ले जाता है। हराम, शरी हराम, नस्स कुरान से, नस्स हदीस से साबित, यानी नस्स बोलते क्लियर कट, सबको मालूम है, इसमें कोई शुबह की गुंजाइश नहीं है। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म की शिकें निकाले सूदखोर जो अपने कापियां चलाते, कलेक्शन करते, कई किस्म के बहाने मजबूरों की मदद कर रहे थे, तो खर्च हसना दो ना भाई, या उससे बढ़कर आप तकसीम कर दो पैसे अपने उनमें, गरीब लोगों में, अगर आप मदद करना चाह रहे थे। अपना धंधा चला के लोगों का खून चूस रहे हैं, हराम खा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं हमारे भोले भाले, क्या सूद हम खा नहीं रहे भाई, खिला रहे कौन समझते कि हम तो मजबूर लोग हैं दुनिया के सबसे, हमारी मदद अगर नहीं कर रहा सूदखोर तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम खिला रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। तो जानना चाहिए सूद खाना, खिलाना, देना, दिलाना, लिखना, लिखाना, सरकार फरमाए सब इक्वल गुनाह है, इक्वल। सूद खाना तो आप बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं बहुत से मुसलमान, लेकिन जो खिला रहे हैं उन्हें समझते मजबूर हूं, जबकि वो भी उतने ही बड़े मुजरिम है, इसलिए कि वो सूद के सिस्टम को रिवाज दे रहे हैं। और मैं ये प्राइवेट जो सूदखोर है उन्हों की बात कर रहा हूँ। अब दूसरे जो ऑफिशियल मसले हैं उसमें जो शरई अहकाम है वो आप लोग जान लें क्या है, लेकिन ये जो प्राइवेट तौर पर सूद के अड्डे चला रहे हैं या कापियाँ चला रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। भाई हिंदू गैर मुस्लिम उनके पास हराम हलाल वगैरह का क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर कोई अहकाम शरीयत है ही नहीं, मुकल्लफ ही नहीं है उन्होंने। लेकिन ये जो मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो ये चीज़ों को जो रिवाज दे रहे हैं, लेकर और देकर और दिलाकर, कई अंदर दिलाते, वलीमा है भाई का, भाई परेशान है, उन कैसा करेंगे वलीमा, चलो मैं दिलाता हूँ। यहाँ घर बनाना शुरू करते करते कम पड़ गए पैसे, चलो मैं दिलाता हूँ। ये हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, जहन्नम में खुद भी जा रहे हैं, उसको भी ले जा रहे हैं। तो कई है ऐसे, तो उनका ये अंजाम है। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदैन के नाफरमान, उनका खबर में क्या हाल होगा। ऐसे खतीब जो लोगों को खिताब में बड़ी बड़ी बातें तो करते, खुद अमल नहीं करते, उनका क्या अंजाम होगा। ऐसे लोग जो झूठी खबरें पहुंचाते, चाहे वो जुबान से हो चाहे फ़ोनों से हो। कई लोग हैं बहुत बड़ा अपना फरीदा समझते, जो वीडियो आया आगे बढ़ाओ, जो वीडियो सच्चा है झूठा है, कहाँ का है क्या है, कुछ भी नहीं बढ़ा देते, बहुत बड़ा सवाब का काम है। उनकी पूरी नौजवान नस्ल की यही पूरी मेहनतें, बहुत बड़ी खिदमत खल्क है उनकी। क्या है? वीडियोस फॉरवर्ड करना, फोटोआं फॉरवर्ड करना। ये सोच लेना चाहिए कि बगैर तहकीक के अगर कोई चीज़ दूसरों तक पहुंचाया, वो बात गलत रही और उससे लोग परेशान हुए, पूरा वबाल इसके ऊपर है। नहीं मालूम, ऐसे लोगों को भी खबर में भी अजाब होगा, जहन्नम में तो जाने ही है। कई लोगों को खबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे उनका पूरा हिसाब किताब। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हुजूर को दिखाई गई, जिसको शौक़ हो इस मौजू पर किताबें मौजूद हैं अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के, लेकर पढ़े ताकि हम इबरत हासिल करें। और जो अल्लाह ताला का ऐलान है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो ज़रा बराबर भी खैर करेगा वो देख लेगा, जो ज़रा बराबर भी शर करेगा वो देख लेगा। ऐलान अल्लाह का। इस ऐलान की रोशनी में हम अपने दुनिया की ज़िंदगी में ये चीज़ों से आगे चल के जो हमको पेश आने वाली है, अपने आप को बचाएं उन अजाबों से, उन तकालीफ से, उन परेशानियों से, क्योंकि इंसान मुकल्लफ बनाया गया। यहाँ है उसके हाथ में जो कुछ, मर गया, खबर में कोई अमल नहीं है, यहाँ किए हुए मामला ज़रूर में आएंगे। ऐसे अच्छे लोगों का भी अंजाम सरकार को बताया गया। आखिरी बात, हुजूर ने देखा कि एक शख्स है, बीज बोरा, फौरी उसके जो है पौधा निकल जा रहा, फौरी उसकी खेती बड़ी हो जा रही, फौरी लहलहाने लग रही है और कट रही है और जगार की ठिकान लगी हुई। तो हुजूर पूछे ये कौन है? तो बोले या रसूलल्लाह ये नेक लोग हैं और उनके अमाल की ये मिसाली सूरत है कि वो इधर अमल करते हैं, उनका रब उनकी जजा महफूज कर रहा है, महफूज कर रहा है, महफूज कर रहा है, क़यामत के दिन उनको उसका बदला मिले। तो अच्छे अमाल का भी बदला है। तो इसलिए अजीज़ों, अगर हम मोमिन हैं तो हमारा ये ईमान है कि ये मर कर मामला ख़त्म नहीं होता, मरने के बाद असल मामला शुरू होता है। इसलिए गौसे हमारे सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह क्या फरमाए, इंसान जो है समझता है कि वो अब जो ज़िंदगी में है, होश में है, आप फरमाते हैं मरने के बाद होश में आएगा। यानी हकीकी ज़िंदगी तो वहाँ से स्टार्ट होगी, बिगिनिंग वहाँ से। उसके लिए यहाँ तैयारी करना है। ये आलम आपको इसलिए दिया गया, इसलिए भेजा गया है, आखिरत की ज़िंदगी को संवार लें, आखिरत को अपनी बेहतर बना लें। उसके लिए यहाँ एक मौका, एक पीरियड है, एक शॉर्ट टाइम है, उसके अंदर सब हमको करके निकल जाना है।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو عبادت گزار بنائیے اور آپ کے نافرمان بندوں میں ہونے سے ہم کو بچا لیجیے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیے، عذاب جہنم سے ہم کو بچا لیجیے، بروز محشر اپنے حبیب پاک کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے۔ دنیا کی جو زندگی آپ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمائیے، اس کو آخرت کو سنوارنے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور غفلت سے اور غافل بننے سے اور غافلین میں شامل ہونے سے ہم کو بچا لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مطلب